الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال پوچھا ہے جی محمد عاصم نے اتر پردیش انڈیا سے۔ کہتے ہیں کہ جی کیا تبلیغی جماعت میں جڑنا ضروری ہے؟ مسجد میں جو تبلیغی اعمال ہوتے ہیں اگر ہم اس میں نہیں جڑنا چاہتے اور وہ زبردستی کرتے ہیں کہ نہیں جڑو، تو کیا ہمیں اس میں جڑنا ضروری ہے؟ اگر ہم اس کی جگہ کوئی اور نیک عمل کر لیں تو کیسا ہے؟ بھائی محمد عاصم جب اتنا اصرار کر رہے ہیں تو جڑ جایا کریں یار، وہ محبت میں کہہ رہے ہیں، باقی شرعی طور پہ تو جڑنا ضروری نہیں ہے۔ ظاہر ہے اصل تو یعنی ہر انسان آزاد ہے، وہ جس طرح سے چاہے تبلیغ کرے، جو اپنا عمل کرنا چاہے، لیکن ایک دنیا میں اتنا کام ہو رہا ہے، آپ کے جڑنے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، تو جڑ جایا کریں۔ فرض واجب نہیں ہے لیکن ناجائز بھی تو نہیں ہے نا، ثواب تو ہے بہرحال۔ نہی عن المنکر فرض ہے، پھر نہی عن المنکر ہر آدمی اپنے انداز سے کر سکتا ہے، کوئی کسی طریقے سے نہی عن المنکر کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے نہی عن المنکر کرتا ہے۔ تو تبلیغی جماعت والے بھی نہی عن المنکر کا ایک شعبہ ہے جس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس سے بہت سارے شعبے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ تبلیغ والوں کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو مشورہ ہے میرا، جڑ لیا کریں، باقی فرض واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اگر بہت زیادہ کسی کے پیچھے پڑ رہا ہے بار بار کہ جڑو، عمل میں جڑو، تبلیغ والے ایسا کرتے نہیں ہیں، وہ تو محبت سے کہتے ہیں ایک دفعہ مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے بار بار کسی کو اصرار کرنا کہ بھئی آپ میرے ساتھ ہی اس کام میں جڑیں یا اس تعلیم میں لازمی بیٹھیں آپ۔ تو تبلیغ کے اکابر بھی اس سے منع کرتے ہیں اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، لوگ پھر بدکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ تبلیغ میں اگر کوئی ایسے کر رہا ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ ایک اجتماعی عمل ہو رہا ہے تو بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن نہ بیٹھے تو کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ سر کے بال کیسے رکھیں؟ سر کے بال کس طرح کٹوائے جائیں؟ اگر اوپر سے بڑے اور سائیڈوں سے چھوٹے رکھے جائیں تو کیسا ہے؟ اس پر روشنی ڈال دیجئے۔ سمیع اللہ خان جہلم سے۔ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ کہیں سے بال منڈوائے جائیں اور کہیں سے بال رکھے جائیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں منڈوانے سے منع ہے نا، ہم منڈوا تھوڑی رہے ہیں، بال کہیں سے بڑے رکھ رہے ہیں کہیں سے چھوٹے رکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو بال منڈوائے جاتے ہیں 4-6 دن میں وہ بھی نکل ہی آتے ہیں، تو اس کا اثر 2-4 دن 1-1.5 ہفتے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بال نکلتے ہیں تو کہیں سے چھوٹے ہوتے ہیں کہیں سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو جیسے بال کہیں سے منڈوا دینا وہ منع ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بال چاروں طرف سے برابر رکھنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح کہیں سے بال چھوٹے رکھنا اور کہیں سے بڑے رکھنا بھی اسی وعید میں داخل ہے۔ تو اس لیے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے بہت چھوٹے بال کرا دیے کہیں سے بہت بڑے بال کرا دیے۔ ہاں اگر بال جیسے نائی نے برابر کاٹے، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا فرق رہ گیا، جو فرق ختم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ پھر معاف ہے۔ لیکن اپنے اختیار سے، جیسے آج کل فیشن نکلا ہوا ہے، ادھر سے بال اتنے بڑھا لیتے ہیں، ادھر سے بالکل ہی جیسے کوئی کٹورا رکھ کے بال کاٹے ہوں، تو یہ عمل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ پورے سر کے بال برابر رکھیں یا سر پورا منڈوا لیں یا پٹے والے بال رکھیں۔ 3 طرح کے بال ہیں، ایک یہ کہ چاروں طرف سے بال برابر ہو۔ گردن کے نیچے اگر کوئی خط بنانا چاہے نا، یعنی گردن، کیونکہ گردن سر کا حصہ نہیں ہے، تو بالکل گدی پہ نیچے کی طرف اگر کوئی خط بنانا چاہے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو لیکن سر کا جتنا بھی حصہ ہے اس میں بال پورے برابر رکھے جائیں۔ تو 3 کیفیتیں ہیں بال کی، پورے سر کے بال برابر رکھے جائیں یا مکمل سر منڈوا لیا جائے جس کو حلق کرانا کہتے ہیں۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ پٹے والے بال رکھے جائیں۔ پٹے والے کا مطلب یہ ہے کہ سارے بال آپ پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے بال بڑھائیں، آپ پھر ادھر ادھر سے نہ کاٹیں، پیچھے سے بال بڑھائیں۔ ہاں نوکیں کاٹ دینا بالوں کی تاکہ بالوں کی گرو اچھی ہو، وہ ٹھیک ہے، اس کو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کیا ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میری عمر 17 سال ہے، میری عمر 14 سال تھی تو میں نے بھولے سے بہت سارے روزوں میں ناخن کھا لیا تھا۔ ابے کاٹنے سے یا کھانے سے؟ عنوان ہے کاٹنے سے اور سوال پوچھا جا رہا ہے کھانے سے۔ کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ارمان صاحب لکھنؤ سے۔ دیکھیں ناخن کاٹنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ نے، یہ ہمارے جو کمپوزر ہے اس نے میرا خیال ہے گڑبڑ کی ہے کہ سوال کھانے کا تھا، اس نے عنوان ناخن
کاٹنے کا ڈال دیا تو آپ نے کھائے ہیں معذرت کے ساتھ. اب پتہ نہیں بریانی بنا کے ناخن کی کھائی ہے یا قورمہ بنا کے کھایا ہے. تو ویسے بائی دا وے ارمان صاحب لکھنؤ میں کیا باقی چیزیں کھانے کی نہیں ہیں؟ میں نے تو نہیں سنا. میں نے تو سنا لکھنؤ کھاتے پیتے لوگوں کا شہر ہے. تو بہرحال اب تو آپ نے کھا لیا، لیکن آئندہ آپ ناخنوں کے علاوہ بہت ساری چیزیں لکھنؤ میں اچھی ملتی ہیں. ہمارے بھی کچھ جان پہچان والے لکھنؤ میں ہیں، میں ان سے فون کر کے معلوم کروں گا. انشاءاللہ وہ آپ کو ہوٹل بتائیں گے اچھے اچھے. وہاں ناخنوں کے علاوہ بہت مزے مزے کی چیزیں ملتی ہیں، وہ کھایا کریں آپ. باقی جو آپ نے ناخن کھائے ہیں نا، ایسے کر کے کھائے ہوں گے آپ نے، تو ظاہر ہے کچھ بھی کھاؤ تو روزہ ٹوٹتا ہے اس سے. تو اس لیے آپ نے جتنے روزوں میں ناخن کھائے ہیں وہ سارے روزے آپ کے ٹوٹ گئے ہیں. کیونکہ آپ کی عمر 14 سال تھی. 14 سال جو انگریزی لحاظ سے جو 14 سال عمر ہوتی ہے، تو اس میں عام طور پر لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں. بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ نائٹ فال شروع ہو چکا ہو، احتلام شروع ہو چکا ہو. تو اگر آپ کو احتلام شروع ہو چکا تھا تو آپ بالغ ہو گئے تھے. اس کے بعد اگر آپ روزہ توڑیں گے تو شرعی طور پہ روزہ ٹوٹنے کے احکام آپ کے اوپر جاری ہوں گے بالغ ہونے کے بعد. بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو نہ اس کی قضا واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے. تو چونکہ بالغ ہونے کے بعد بظاہر ایسا ہی لگتا ہے 14 سال عمر تھی، آپ نے توڑ دی تھے، ناخن کھا لیے تھے آپ نے، تو روزہ ٹوٹ گیا. البتہ اس میں روزہ ٹوٹے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا. کیونکہ کفارہ جو واجب ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں کھانے سے واجب ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو عام طور پہ کھائی جاتی ہیں، کسی نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا دوا کھا لی، کوئی میڈیسن کھا لی بلا ضرورت، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور 60 روزوں کا کفارہ واجب ہوتا ہے. ناخن چونکہ کھانے کی چیز نہیں ہے، لہذا اگر آپ نے ناخن کھا لیا تو اس سے روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیں آپ نے کتنے ناخنوں کو کھایا ہے. اور میں تو حیران ہو رہا ہوں. خیر، کتنے روزوں میں ناخن کھائے ہوں گے تو اندازے سے اتنے روزے آپ قضا کر لیں، آپ کفارہ لازم نہیں ہے.